بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ٹیم الانشرا کی جانب سے ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت پرمسرت اور پرکیف موقع پر ہم آپ کے سامنے مختلف عنوانات کے ساتھ پروگرامز لے کر آتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج پہلا پروگرام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دن کے بعد مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے قبل سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کسی بھی قسم کا بوجھ اور کسی بھی طرح کی تھکاوٹ کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بطن اطہر میں تھے تو ایک مرتبہ ایک فرشتہ نما شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آمنہ، آپ کے بطن میں دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ اس طریقے سے آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، اور اس نور کی یہ برکت تھی کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر بصرہ وغیرہ کے محلات کا دیدار کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے قبل ہی آپ کی برکات، آپ کے فیوز، آپ کی رحمتیں یہ لوگوں کے سامنے عیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ بالکل صاف ستھرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو کہا جاتا ہے کہ ناف بریدہ، اسی طریقے سے ختنہ کیے ہوئے، خوشبو سے مہکے ہوئے، بحالت سجدہ مکۃ المکرمہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد ماجد پہلے ہی اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے، لہٰذا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی۔ آپ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کو یہ خوشخبری ملی تو آپ جلدی سے تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، آپ کو پیار کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلایا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خبر دینے کے لیے آپ نے ابو لہب کو یہ بات بتائی تو اس نے خوشی اور مسرت کی بنا پر ایک انگلی کے اشارے سے حضرت صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور یہ وہی حضرت صوبیہ ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے کچھ دن آپ کو دودھ پلایا۔ عرب کے شہروں وغیرہ کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کی اچھی نشو و نما اور ان کی پرورش کے لیے دیہات وغیرہ کی عورتوں کو بلا کر ان سے دودھ پلوایا کرتے تھے۔ تو یہی معمول تھا۔ تو عرب کی عورتیں جب مکۃ المکرمہ آئیں تو تمام عورتوں کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی مالدار گھرانے کی طرف جائیں تاکہ جب وہ ان کے بچوں کی خدمت وغیرہ کریں تو ان کو اچھے انعام و کرام ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر جو بھی آتا، جب اس کو یہ پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے تو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت لینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اسی اثنا میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئیں۔ آپ چونکہ جس علاقے کے اندر رہتے تھے وہاں بہت زیادہ قحط تھا اور کھانے وغیرہ کی فراوانی نہیں تھی، تو آپ بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھیں۔ آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی بھوک وغیرہ کی وجہ سے راتوں کو رویا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر جب وہ آئیں تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ تمام عورتیں کسی نہ کسی بچے کو لے کر جا رہی ہیں، مجھے ابھی تک کسی نے بچہ نہیں دیا، تو اچھا محسوس نہیں ہوتا، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اسی بچے کو لے جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرمائے۔ تو آپ کے شوہر نے کہا کہ اگر تم اس کو بہتر سمجھتی ہو تو یوں ہی کر لیتے ہیں۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی آپ نے پکڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی پر پیار کیا اور حضرت آمنہ کی اجازت سے آپ ان کو لے کر چلے گئیں۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دودھ پلانے کے لیے اپنا بطن اطہر قریب کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ کے جسم کے اندر دودھ اتر آیا۔ یہ وہی حلیمہ سعدیہ ہیں جو کچھ دیر قبل قحط کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہی تھیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں تشریف لائے آپ تندرست ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے اندر ہی انصاف کا ایک بہترین عملی نمونہ اس طریقے سے پیش کیا کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کی ایک جانب سے آپ دودھ نوش فرماتے،
جب آپ نے دوسری جانب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ پھیر لیا، گویا کہ آپ اپنے رضائی بھائی کے لیے ایک عدل و انصاف والا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ تو دیکھیے بچپن سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز میں عدل و انصاف فرمایا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے شہر کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہونے لگیں تو آپ جب مکے کی جانب آ رہی تھیں تو آپ کے پاس ایک خچر تھا جو بہت ہی سست روی سے چلا کرتا تھا۔ تمام لوگ کہتے تھے کہ حلیمہ تمہارا خچر تو پیچھے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی جو کمزوری وغیرہ کی وجہ سے دودھ نہیں دیا کرتی تھی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ جانے لگیں تو وہی خچر سب سے زیادہ تیز رفتار ہو گیا، جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ عورتوں نے کہا کہ حلیمہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ شاید یہ اس بچے کی برکتیں ہیں۔ جب آپ گھر لے کر آئیں تو گھر کے اندر بھی وہی اونٹنی اور آپ کی بکریاں وغیرہ، جن کے اندر بہت زیادہ دودھ کی فراوانی نہیں تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات، آپ کے ثمرات یوں ظاہر ہوئے کہ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس اونٹنی کا دودھ دھونا شروع کیا تو میرے گھر کے تمام برتن بھر گئے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے گھر میں ہوا کرتے تھے تو بعض خواتین حضرت حلیمہ سے یہ کہتی تھیں کہ حلیمہ بڑے بڑے امیر لوگ رات کو سوتے ہوئے اپنے گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں، تمہارے پاس بڑا معلوم متا آ گیا کہ تم اپنے چراغ بھی نہیں بجھاتی۔ تو حضرت حلیمہ ان عورتوں کو لے کر گھر لے کر آئیں اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروایا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے سبب سے میرا گھر ہر وقت روشن رہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں برکات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے گھرانے نے ملاحظہ فرمائی۔ پھر جب 2 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو حضرت حلیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس مکے لے کر آئیں، لیکن آپ کے اور آپ کے شوہر کے دل میں یہی خواہش تھی کہ کاش حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اور ہمارے پاس رہے۔ اسی دوران مکے کے اندر کچھ وبا وغیرہ پھوٹی تو حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ کو یہی عرض کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ بچہ کچھ دیر میرے پاس اور رہے۔ تو آپ حضرت آمنہ کی اجازت سے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی اداؤں کی بات کریں تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھ کر چاند کو انگلی سے ہلاتے تو فرماتی ہیں کہ چاند ادھر ادھر ہلنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کے اندر بول و براز نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ایک وقت معین تھا جس وقت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت فرماتے۔ یوں ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑے بڑے ہوئے اور گھر سے باہر جانے لگے تو باہر کچھ لوگ وغیرہ کھیل رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھیلنے کی دعوت پیش کی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جب کچھ عرصہ بڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرے بہن بھائی گھر سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آپ کے بہن بھائی گھر سے باہر بکریوں وغیرہ کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ ایک تجارت وغیرہ کا سلسلہ ہوا کرتا تھا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصرار کے باعث آپ کو اجازت مرحمت فرمائی۔ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بہن بھائی جب گھر واپس تشریف لائے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ والدہ جلدی چلیے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ آزمائش کے اندر ہیں۔ جب حضرت حلیمہ نے یہ بات سنی تو جلدی سے دوڑی گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گھبراہٹ کے کیفیت کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہوا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے چند فرشتے آئے، انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے جسم سے کوئی چیز باہر نکالی اور دوبارہ میرے جسم کو بند کر دیا۔ تو یہ گویا کہ علماء اس کے بارے میں مختلف تفاسیر فرماتے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ تو آپ اس سلسلے کے اندر واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمنہ کے پاس لا کر چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں سے پرورش حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے کی
اور ساتھ ساتھ حضرت ام ایمن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کو یہ وراثت کے اندر ملی تھی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ خدمت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے وغیرہ کا، آپ کے تمام معمولات کا وہ بہت زیادہ خیال کیا کرتی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ اپنے بھائی وغیرہ سے ملنے مدینہ المنورہ گئیں۔ واپسی میں ابوا کا مقام آیا جہاں پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور آپ نے محسوس کر لیا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر باقی نے ختم ہونا ہے، میں بھی اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میں ایسا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے میرا ذکر بلند رہے گا۔ یہ آخری الفاظ تھے کہ اس کے بعد آپ اس دنیا سے کوچ فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی جانب دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ والدہ کچھ بول کیوں نہیں رہی، لیکن وہ چمن جو ہے یہ اپنی روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر چکا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر حضرت آمنہ کی تدفین وغیرہ کا بندوبست کیا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ مکۃ المکرمہ واپس آ گئے۔ وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کیا کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، جہاں پر بھی جاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ رکھتے، اور اسی اثنا میں حضرت ام ایمن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی۔ جب 8 برس کی عمر تھی تو حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم، پھر آپ کی والدہ اور اب دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے جب چلے گئے تو آپ کی پرورش آپ کے چچا جناب ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ جناب ابو طالب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ آپ جب باہر جاتے، کسی تجارتی قافلے کے اندر جاتے، دیگر معمولات کے اندر مصروف ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکے کے اندر بہت شدید قحط پڑ گیا، لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بڑی دعائیں بڑی کوششیں کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسا ثمرہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس سے قحط سالی ختم ہو۔ تو بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ جناب ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، آپ رؤوسائے عرب کے سردار بھی ہیں، آپ کے جو والد محترم ہیں وہ خانہ کعبہ کی بڑی عظمت کیا کرتے تھے، بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں۔ تو وہ تمام جو قبیلے کے سردار تھے وہ جناب ابو طالب کے پاس آئے۔ جناب ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کعبہ چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کی جانب بٹھایا اور خود دعا میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس اور اپنا مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھانے کی ہی دیر تھی کہ چاروں طرف سے بادل آئے اور چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو تمام لوگ جب یہ بات دیکھ کر جناب ابو طالب کے پاس آئے تو حضرت جناب ابو طالب نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ میرا بھتیجا وہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف معمولات تھے جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں تمام لوگوں نے دیکھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو جناب ابو طالب نے شام کی جانب تجارت کرنے کا ارادہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے ساتھ گئے۔ شام کے قریب ایک راہب رہتا تھا، اور یہ راہب وہ تھا کہ جس کو اپنے علم کی وجہ سے، یعنی کہ پرانی کتابیں وغیرہ جو تھیں اس کے اندر بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، اس کو ایک روحانیت حاصل تھی۔ تو جب بھی وہاں سے کوئی قافلہ آتا تو اس نے نشانیاں وغیرہ پڑھی ہوئی تھیں کہ ایک قافلہ یہاں سے گزرے گا جس کے اندر اس زمانے کے آخری نبی بھی ہوں گے۔ جب کوئی قافلہ آتا وہ اپنے علم وغیرہ سے انالیسس کرتا اور قافلہ چلا جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو یہ بحیرہ راہب اپنے حجرے سے باہر آیا اور تمام اپنے جو رفقا تھے ان سے کہا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے آج ان لوگوں کو میری طرف سے کھانے کی دعوت دو۔ تو اس کے لوگوں نے کہا کہ آپ ویسے تو کبھی باہر نہیں آئے، آج کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج بڑی اسپیشل پرسنالٹی یہاں پر آنے والی ہے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ اس مقام پر پہنچا تو بحیرہ راہب نے ان تمام لوگوں کا بڑے والہانہ طور پر استقبال کیا، اور جب وہ باہر آیا تو اس نے کہا کہ کیا تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا نہیں، کہ ایک بچہ باہر بیٹھا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ اس بچے کو اندر بلا کر لے کر آؤ، یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے آج تم لوگوں کی یہاں پر دعوت دی۔
تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو تم نے اینالائز کی، جس کو تم نے دیکھا اور اس قافلے کو کھانے کی دعوت دی؟ تو بحیرہ راہب نے کہا جب دور سے یہ قافلہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ شجر اور حجر ان ہستی کو جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، تو اس وجہ سے میں یہ جان گیا، کتابوں کے اندر میں نے جو نشانی پڑھی تھی کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ پھر اس بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب کو یہ بات بیان کی کہ تم ان ہستی کی بہت زیادہ حفاظت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ لہٰذا جناب ابو طالب اپنا تمام سامان تجارت وغیرہ وہیں بیچ کر واپس مکۃ المکرمہ آ گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ ولادت سے قبل، ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے اندر کتنے ایسے واقعات ہوئے جس سے نہ صرف لوگوں نے برکتیں حاصل کیں بلکہ اپنی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات کا ثمرہ بھی حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔